سلامتی سے استحکام تک فوجی قیادت کا متوازن سفر پاکستان کے موجودہ قومی اور ادارہ جاتی منظرنامہ میں عسکری قیادت کا کردار ہمیشہ مرکزی اہمیت رکھتا ہے۔ فوج نے نہ صرف دفاعی ذمہ داریاں نبھائی ہیں بلکہ داخلی استحکام، سیکورٹی پالیسیوں اور بین الاقوامی تعلقات میں بھی کلیدی کردار ادا کیا ہے۔ حالیہ برسوں میں پاکستان کو جس طرح کے چیلنجز کا سامنا رہا ہے، ان میں قیادت کی سمت اور ادارہ جاتی نظم و ضبط کو خصوصی اہمیت حاصل ہے۔ گزشتہ مالی سال کے دوران پاکستان میں ڈیجیٹل ادائیگیوں میں اضافہ ہوا۔ اسٹیٹ بینک نے 2024-25 کا سالانہ جائزہ جاری کر دیا، جس کے مطابق گزشتہ مالی سال کے دوران پاکستان میں ڈیجیٹل ادائیگیوں میں اضافہ ہوا۔ موبائل اور انٹرنیٹ بینک کاری کے پلیٹ فارم کو استعمال کرنے میں تیزی دیکھی گئی۔ پاکستان کی سیکورٹی کی ضامن مسلح افواج ہے، یہ ضمانت کابل کو نہیں دینی۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا ہے کہ پاکستان کی سیکورٹی کے ضامن مسلح افواج ہیں، یہ ضمانت کابل کو نہیں دینی۔ طالبان ہمارے سیکورٹی اہلکاروں کے سروں کے فٹ بال بنا کر کھیلتے ہیں، ان سے مذاکرات کیسے ہو سکتے ہیں؟ 26ویں آئینی ترمیم کے زخم ابھی تازہ ہیں، اب 27ویں آئینی ترمیم کی بات کی جا رہی ہے۔ اسد قیصر پی ٹی آئی رہنما اسد قیصر کا کہنا ہے کہ ریاستی ایوانوں سے ایک بار پھر ایک نئی آئینی ترمیم کی بازگشت سنائی دے رہی ہے۔ اپنے ایکس بیان میں انہوں نے کہا ہے کہ ابھی 26ویں آئینی ترمیم کے زخم تازہ ہیں اور اب 27ویں آئینی ترمیم کی بات کی جا رہی ہے۔ 1973 کا آئین پاکستان کا متفقہ آئین ہے، جسے ذوالفقار علی بھٹو اور دیگر سیاسی جماعتوں کی قیادت نے اتفاق رائے سے منظور کیا۔ یہ آئین ریاست کی تمام اکائیوں کو ایک خوبصورت بندھن میں جوڑے رکھتا تھا۔ اب بھٹو صاحب کے جانشین اور ان کی اپنی جماعت اسی آئین کے چہرے کو مسخ کر رہی ہے یا جمہوریت اور عوام کے ساتھ کھڑی ہوگی۔ ڈگی بھائی جوا ایپ کیس، عدالت نے فارقین سے جواب طلب کر لیا۔ عدالت نے یوٹیوبر سعد الرحمان عرف ڈگی بھائی کے جوا ایپ کی تشہیر کے مقدمے میں فارقین کو نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر لیا۔ نجی ٹی وی چینل کی رپورٹ کے مطابق لاہور ہائی کورٹ میں ڈگی بھائی کی جوا ایپ کی تشہیر کے مقدمے میں ضمانت بعد از گرفتاری کی درخواست پر سماعت ہوئی۔ جسٹس فاروق حیدر نے کیس کی سماعت کی۔ محکمہ موسمیات نے بارش کی پیشگوئی کر دی۔ محکمہ موسمیات نے ملک کے بالائی علاقوں میں 4 سے 5 نومبر کے دوران بارش کا امکان ظاہر کیا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق 3 نومبر کی رات مغربی ہواؤں کا سلسلہ ملک کے بالائی علاقوں میں داخل ہونے کا امکان ہے، جو 5 نومبر تک موجود رہے گا۔ 4 سے 5 نومبر کے دوران راولپنڈی، مری، گلیاد، اٹک، جہلم، چکوال، تلہ گنگ سمیت دیگر بالائی علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش، تیز ہوائیں، آندھی اور پہاڑوں پر برف باری کا امکان ہے۔ بارش کی وجہ سے درجہ حرارت میں نمایاں کمی کا بھی امکان ہے۔